اور ان کو دیکھیے کہ یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے. ہم انہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے. ان کی کیفیت یہ کہ اس آیات خداوندی قوانین خداوندی کو پیچھے چھوڑ کے جو نکل کے آگے گئے ہیں زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے. اخلدہ مستقل طور پہ چپک کے رہ گئے. یہ کیا ہے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا؟ وہ قرآن تھا، اس کا اتباع تھا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے ہی جذبات اپنے ہی خواہشات کے اتباع شروع کر دیا. اور جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرے، قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. الہاکم التکاثر حتی یرکب المقابر. اس ہوس کے پیچھے جب یہ چلتا ہے تو یوٹیلیٹی کی تو چیز ہے نہیں استعمال کی کہ پیٹ بھر جاتا ہے. پیٹ نہیں بھرتا، علوماً ہے، یہ چلا جاتا ہے پھر تاں کہ یہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہوتی ہے پیٹ نہیں بھرتا ہوس کی وجہ سے. ہمارے ہاں اسے جول قلب کہتے ہیں. یہ یونانی طب میں یہ مرض ہے، جول قلب، کتے کی بھوک. یہ ہوس کی چیز ہوتی ہے. سارا دن وہ پھرتا رہتا ہے وہ کتا. کبھی دیکھا کہ کسی جگہ بھی اس کے سامنے ٹکڑا پھینکا اور اس نے کہا ہو کہ نہیں صاحب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شکریہ جناب کا، میں نہیں کرتا. کچھ سامنے آئے لپکتا. ہمارے ہاں اس کو ہلکایا ہوا کہندے نے. یہ ہوتی ہے کیفیت جول قلب کی کہ ضرورت کے لیے نہیں، ایک ہوس کے لیے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کر کتے کے درجے پہ آ جاتا ہے. زیادہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ رسول تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے شرف اور اجتباع کی بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھا، لیکن یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان سے کہو کہ یہ نہیں کہ جس طرح سے تمہارا جی چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ نہیں. اور یہ تو قرآن نے ہر جگہ کہا ہے کہ جب تک ہم پہلے وارننگ نہ دے دیں، یہ بتا نہ دیں کہ یہ سینکھیا ہے، مصری نہیں ہے، چینی نہیں ہے، اس وقت تک ہم ہلاک نہیں کرتے. تمام انبیاء کے متعلق یہ کہا کہ بھیجا ہی ان کو اس لیے جاتا تھا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے، انداز یہ ہے کہ تو ذرا ان سے پوچھ. یہ انداز کہنے کا ایک ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی. تو پوچھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جا کے کھڑا ہو کے باتیں کر اس سے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی شہادت دیں گی اگر تم تحقیق کرو گے تو، غور کرو گے تو. جتنے انبیاء پہلے بھیجے گئے تھے ان کی تعلیم جو تھی اس پہ غور کرو، جو ہم نے دی تھی تعلیم، وہ نہیں جو ان کے نام لیوا ان کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب عزیزان من، قرآن کہتا ہے کہ ان کے رسول خدا کی طرف سے صحیح دین لائے تھے. اب ان کے بعد ان کے نام لیوا، ان کی امت، وہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں ان کی طرف، وہ اس کتاب کی پیروی نہیں کرتے جو اس کے نبی نے دی تھی. وہ پیروی تو اپنے ارباب احبار و رہبان کی، اپنے اسلاف کی، ان کی کرتے ہیں. منسوب کرتے ہیں ان کو ان رسولوں کی طرف، اپنے بانیان مذہب کی طرف.
کہ یہ ان کا کہا ہوا ہے، یہ ان کا کہا ہوا نہیں ہے. بین ہی ہم یہی کر رہے ہیں عزیزان مان. ان سے بھی زیادہ مجرم ہے. ان کے پاس تو وہ اصل کتاب ہے نہیں جو ان کے رسول نے دی تھی، اس لیے وہ اس حد تک تو ان کی معذرت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب تھی نہیں، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کہا تھا انہوں نے، رام چندر جی نے، مہاتما بدھ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ہم اس کو مان رہے ہیں. ہمارے پاس وہ چیز تھی نہیں جس میں ہم پرکھ کے دیکھتے. ہمارے لیے تو دوہرا عذاب ہے عزیزان من، وہ کتاب عظیم موجود ہے. لیکن وہ کاہے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ ایک ایک لفظ سے 30 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، الفاظ دہرانے کے لیے رٹے ہوئے، بغیر مطلب کے، بغیر مانے جانے ہوئے الفاظ دہراتے جاؤ. عزیزان من، قرآن کریم نے پہلی شروع میں ذالک الکتاب کہا تھا. اس کو کتاب، دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں؟ کوئی کتاب آپ بتا دیجیے. زبان نہ جاننا تو ایک طرف، فرض کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب میری سمجھ. آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من تو نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں، بغیر سمجھنے کے، بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دوہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا، سمجھنا کتاب کا بےمانی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دوہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کسی طبیب، حکیم کی، فلاسفر کی نسخوں کی کتاب، ہر مرض کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر، آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو اور وہ نسخے زبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹتے رہیں، شام تک بولتے رہیں. کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کہ سونف کسے کہتے ہیں، ترنجبین کیا ہوتی ہے، اور پڑھتے چلیں. کیا مرض کی شفا مل جائے گی اس طرح سے؟ اس کتاب کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہوں؟ عزیزان من، اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے؟ یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے، کہیں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر. کہیں یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے ہو اس کو ساتھ بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ، اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوگا اس سے. اس کتاب کے ساتھ کیا کی تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دوہرے مجرم ہیں. ہے بھی کتاب، اور کتاب کو اتنا، اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں پڑھنا، تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلاں دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے، بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو. ہر مرض کی شفا تھی اس میں، دورائے چلے جا رہے.
یہ ایک پورا ریلا